اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو میں نظر بد کو ختم کرنے کے لیے 7 مرچوں والا عمل آپ کو بتاؤں گی۔ اس عمل کے کرنے سے اگر آپ کو انسانی نظر لگی ہے یا جناتی نظر لگی ہے، دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، نظر بد بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو انسانوں کی لگتی ہے اور دوسری جنات کی نظر لگتی ہے۔ جنات کو اگر کوئی انسان پیارا لگ جائے تو ان کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ والو، اکثر لوگ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی نظر کوئی بری بلا ہے، بری آفت ہے جو اچھے خاصے تگڑے انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی، کھڑے کھڑے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ سوال نظر لگی ہے کہ نہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ بہت سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں اور واٹس ایپ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ نظر بد لگی ہے۔ اللہ والو، نظر بد لگنا ایک عام سی بات ہے۔ کوئی بھی آپ کو حسد بری نگاہ سے دیکھے گا، اس کی نظر آپ کو لگ جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بتانے والی ہوں کہ چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہے اور علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ والو، نظر بد اتنی بری چیز ہے، جب آپ کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، غربت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور رزق میں تنگی آنی شروع ہو جاتی ہے، رشتوں میں بندش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے آپ اتنے ڈھیر سارے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ پر جادو جنات کروا رہا ہے، لیکن آپ کو اصل میں نظر لگی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس نظر بد کا علاج نہیں کر لیتے، تب تک آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو اللہ والو، ویڈیو کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھا کریں اور سمجھا کریں، سن کر سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ عمل کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے اور کن شرائط کے ساتھ بتایا گیا ہے، تاکہ عمل کرتے وقت کوئی بھی آپ سے غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، اور آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ آتے ہیں عمل کی طرف کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو کوئی بھی کسی بھی وقت، دن میں یا رات میں کر سکتے ہیں، وقت اور دن کی کوئی بندش نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ ہمیں نظر بد لگ گئی ہے، تب ہی عمل کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں آپ نے 7 لال مرچیں لینی ہیں، سوکھی ہوئی لال مرچیں ہوں، ڈنڈی ساتھ لگی ہو، ڈنڈی ٹوٹی نہ ہو، مرچیں کہیں سے بھی ٹوٹی پھوٹی نہ ہوں، بالکل ثابت اور ڈنڈی لگی ہوئی لال مرچیں آپ نے 7 عدد لینی ہے۔ اللہ والو، جس انسان کو نظر بد لگی ہے اس کو اپنے سامنے لٹا لینا ہے، سیدھا کر کے لٹا لیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ 7 سوکھی مرچیں اپنے سامنے رکھ لیں، پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب مرچیں اپنے سامنے رکھ لیں اور 3 بار ایک مرچ پکڑیں، اس پر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ فلق پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الناس کا ورد کرنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ ناس بھی پڑھنی ہے۔ دونوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑھ لیں، اور ساتھ آپ نے سورۃ القلم کی آخری 2 آیات ایک بار پڑھنی ہے۔ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے سورۃ القلم، اس کی 2 آیات آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا
کرنا ہے۔ آیت آپ کو اوپر سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، جن لوگوں کو آیت زبانی نہیں یاد وہ یہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے ایک سوکھی مرچ پر پھونک مار دینی ہے جو آپ نے ہاتھ میں اٹھائی تھی، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے دوسری مرچ لینی ہے، اس پر بھی 3 بار درود پاک، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس اور پھر سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر درود پاک پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح اللہ والو آپ نے 7 مرچوں پر ایک ایک کر کے دم کر لینا ہے۔ جب آپ نے 7 مرچوں پر دم کر لیا تو پھر ایک مرتبہ ساری مرچیں اکٹھی پکڑ کر ان پر درود شریف پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے 7 پر اکٹھا دم کر دینا ہے۔ اور پھر جو انسان نظر بد کا شکار ہے اسے لٹا لینا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک سیدھے ہاتھ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ 7 بار اس کے سر سے مرچوں کو وارنا ہے۔ مرچیں آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور سیدھی طرف سے آپ نے 7 بار مرچیں وارنی ہیں۔ اب آپ نے ان مرچوں کو آگ میں جلا دینا ہے۔ نارملی جب ہم مرچوں کو آگ میں جلاتے ہیں تو اس میں سے بڑی دھانس آتی ہے، کانسی آنے لگتی ہے، مرچیں گلے کو پڑنے لگتی ہیں اور ہر بندہ جو ہے گھر میں اس کی دھونی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو نظر بد لگی ہوگی تو مرچوں میں سے بالکل بھی اسمیل نہیں آئے گی، کسی قسم کی دھانس نہیں آئے گی۔ اللہ والو آپ اسی ٹائم سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہے۔ اگر مرچوں میں سے دھانس آتی ہے مرچوں کی اور کھانسی آنے لگتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، یعنی کہ مرچیں اپنی جو ان کی دھانس ہے وہ دیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نظر بد نہیں لگی۔ اگر مرچوں میں سے اسمیل نہیں آتی کسی قسم کی بھی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کو ڈاکٹری بیماری اگر نہیں لگی تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر مرچوں کو جلاتے وقت مرچوں کے اندر سے اسمیل نہیں آئی تو سمجھ لیں کہ نظر بد لگی ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو اتنے دن تک کرنا ہے جتنے دن تک مرچوں سے اسمیل آنی شروع نہ ہو جائے۔ اللہ والو نظر بد لگنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، کاروبار بند ہو سکتا ہے، غربت آ سکتی ہے، رزق میں تنگی آ سکتی ہے، اور جب غربت آئے گی تو لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، مسئلے مسائل کا شکار بھی ہوں گے۔ اللہ والو ایک نظر بد کی وجہ سے آپ ڈھیر سارے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی پیر عمل کے پاس جانے سے پہلے ایک بار اس عمل کو ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نظر بد کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے کہ مرچوں میں سے جب تک اسمیل نہ آنی شروع ہو جائے، مرچوں کی جو دھانس ہے وہ جب آنی شروع ہو جائے گی تو آپ کی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اتنے دن تک آپ نے اس عمل کو دہراتے رہنا ہے۔ اللہ والو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں خیر کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔